بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا۔ ناظرین محترم، آج ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے تقلید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: عقائد، احکام اور اخلاقیات۔ عقائد میں تقلید کرنا حرام ہے، جبکہ احکام میں ضروری ہے کہ آپ خود مجتہد بنیں یا احتیاط پہ عمل کریں، یا یہ کہ آسان طریقہ عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ تقلید کریں۔ تو اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں شیخ ساجد علی طوری صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پہلا سوال یہی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مجتہدین کی تقلید نہیں کرتے، مجتہدین کی تقلید کرنا حرام ہے، ہم امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ تو تقلید، پہلا سوال یہ پیش آتا ہے کہ تقلید ہے کیا چیز، اس کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اہم موضوع ہے تقلید، جو موجودہ زمانے میں جوانوں میں یہی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ہم کیوں تقلید کرتے ہیں۔ تقلید، ہم اگر اس کی تعریف کریں، تقلید کی معنی یہی ہے کہ آپ کسی کی پیروی کر لیں۔ اگر ہم سب سے پہلے شریعت، قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر خود اپنی عقل سے پوچھیں کہ آیا ہمیں تقلید کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو زندگی میں ہم تمام جوانوں کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پیشہ، کوئی ایسا کام ہمیں دکھا دے کہ جس میں تقلید نہ ہو۔ اس میں یعنی مقصد یہ ہوا کہ تقلید ایک فطری عمل ہے، آپ ہر ایک شخص کی تقلید کرتے ہیں۔ مثلا میں یہاں سے جانا چاہوں کسی ملک، تو اسی ملک میں جانے کے لیے میں ہر وہ شخص جو وہاں پہ اس ملک سے آشنا ہے اس کی پیروی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہاں میں ٹیکسی لے لیتا ہوں، ٹیکسی والے کی پیروی کر کے مجھے ایئرپورٹ پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد جو جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے اس کی میں پیروی کر کے آرام سے بیٹھتا ہوں، نہ اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں، نہ جھگڑا کرتا ہوں، نہ کوئی بحث کرتا ہوں۔ وہ جس راستے سے جاتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے، میں آرام سے بیٹھ کر مجھے اطمینان ہوتا ہے، میں بالکل پرسکون بیٹھتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ بندہ جو ہے اسی فیلڈ میں وہ ماہر ہے، وہ اس کی آشنائی مجھ سے زیادہ ہے، اس کی معرفت مجھ سے زیادہ ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کی تقلید کر کے ہمیں صحیح طریقے سے اسی جگہ، اسی مقصد تک ہم پہنچا دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جو آپ نے کہا کہ تقلید ہے کہ یہ چیز، تقلید ہر وہ کام جس میں آپ کو کوئی آشنائی حاصل نہ ہو، مہارت حاصل نہ ہو، اس میں ایک ایسے شخص کی پیروی کرنا کہ جو اس فیلڈ میں تمام یعنی سب سے زیادہ ماہر اور سب سے زیادہ آشنائی اور معرفت رکھتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو مجتہدین کی طرف ہم رجوع اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ اس فیلڈ کے ماہر ہیں اور متخصص ہیں۔ جی، تو یہی بات کہ ہم مجتہدین کی تقلید کیوں کرتے ہیں، تو مجتہدین کی تقلید ہم کسی اور فیلڈ میں نہیں کرتے۔ مثلا ہم اس کو نہیں کہتے کہ ہمیں یہاں سے دوسری ملک لے جاؤ، یا ہم اسے کہیں کمپیوٹر، لیپ ٹاپ لے آئے، موبائل لے آئے کہ ہمیں یہ سکھا دے کہ ہم اس پہ پیروی کریں۔ یہ اصلاً عقلی بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ اس فیلڈ میں اس کی مہارت نہیں ہے۔ ہم مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں اس فیلڈ میں کہ جس فیلڈ میں اس کو زیادہ مہارت حاصل ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ مجتہدین اپنی عمر کا جو سب سے سنہری موقع ہوتا ہے، جو سنہری وقت ہوتا ہے، وہ جوانی ہوتی ہے۔ اسی جوانی سے لے کر بڑھاپے تک یہ کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنے آپ کو ایک ایسے مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ وہ استدلال پہ یعنی اس کی دسترس ہو جائے۔ وہ قرآن، حدیث، عقل اور اجماع پہ ان کا دسترس ہوتا ہے، اور وہ ان سے استنباط کر کے ہمیں چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ یا مکروہ، مستحب، حرام و واجب و مباح کا مسئلہ بتا کر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے اور یہ مستحب ہے۔ اگر ایک جگہ پہ مجتہد پہنچ جائے، ان کو اگر وہ دلیل نہ مل جائے، تو وہاں پہ وہ احتیاط واجب کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے انتہائی کے اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا۔ یعنی اگر ہمارے مثلا آنکھوں میں کوئی درد ہو تو یا دل میں کوئی بیماری ہو تو ہم مجتہد سے رجوع نہیں کرتے، بلکہ ہم ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں۔ اور یہ کام صرف ہم نہیں کرتے، وہ افراد بھی کرتے ہیں جو کہتے ہیں تقلید حرام ہے۔ نہیں تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف امام زمانہ کی تقلید کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں 12 امام ہیں، 12 اماموں میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن 2 مجتہدین ہیں تو مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے، تو لہٰذا ہم کس طرح مجتہد کی تقلید کریں؟ جی، آپ نے ایک اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سوالات بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں ہیں، بار بار ہم سے بھی پوچھتے ہیں کہ مجتہدین کو اتفاق ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے، ان کا ایک ہی فتویٰ ہونا چاہیے، یا ہمیں جب امام زمانہ ہیں ہم ان کی تقلید کرنا چاہیے۔ دیکھو، 2 چیزیں ہیں، یہ ایک تقلید ہے اور ایک اطاعت ہے۔ تقلید اور اطاعت میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا ہم امام زمان کے پیروکار میں ہیں، ہم ان کی شیعوں میں سے ہیں، یہ ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر امام زمانہ
अजल अल्लाह फ़रजहु शरीफ मौजूद होते तो मैं ये इनके लिए ये भी जवाब देता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़ुद इमाम मौजूद थे, मुख्तलिफ़ शहरों तक अपने शागिर्दों को भिजवा देते या मस्जिद में बिठा के उनको ये कहते थे कि आप उन लोगों को फतवा दें। तो ये फतवा का जो सिस्टम है, निज़ाम है, ये पहले ये कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू है, उससे पहले भी मौजूद है। हत्ता पैगम्बर इस्लाम के ज़माने में भी लोग मस्जिद में बैठ के जो पैगम्बर इस्लाम से जो सीखते थे उसके मुताबिक वो फतवा देते थे। जो इमाम ज़मान अजल फ़रजहु शरीफ वो हमारा इमाम है, वो हमारा पेशवा है, वो हमारा रहबर है। ये जो हम मुज्तहिदीन की तक़लीद करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हम इस शख्स की तक़लीद करते हैं। ये एक किसी शख्स की तक़लीद नहीं है, ये उन इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैगम्बर इस्लाम के अहादीस की तक़लीद है। क्योंकि हम वो बहस जो बहुत ज़्यादा पेचीदा होता है, सख्त होता है, मुश्किल होता है हमारे लिए, यानी हम नहीं जानते कि ये एक हदीस दूसरी हदीस के साथ जो तारुज़ है, इजमाल है, उसको हमारे पता नहीं है कैदों का। तो मुज्तहिदीन उन सख्त मराहिल से गुजर कर उनसे आसान एक जुमला बनाकर कहते हैं हराम, वाजिब, मकरूह, मुस्तहब और मुबाह, ये हमारे लिए बना देते हैं। यानी असल में हमारा जो तक़लीद है, तक़लीद से मुराद ये है कि हम आइम्मा तहारा अलैहिस्सलाम पे हमारे इस्लाम के अहादीस की तक़लीद करते हैं, और मुज्तहिद का काम यही है कि वो इन अहादीसों में जो मुश्किल है, जो तारुज़ है या फुक़दान है या इजमाल है, उनको हल करके हमारे लिए फतवा देते हैं, लेकिन वो आइम्मा तहारा अलैहिस्सलाम के अहादीस, यानी गोया वो हमारे ऊपर से एक बोझ उठाते हैं। यानी हर शख्स के लिए तो मुमकिन नहीं है, एक हदीस जो है ज़ईफ़ है, जिस तरह आपने इशारा किया हदीस में तारुज़ भी है, तो लिहाजा हर शख्स के लिए, मसलन बड़े बड़े उलमा के लिए बाज़ औक़ात इस तरीके से जो मसाइल को हल करना आसान नहीं होता, तो गोया उन्होंने हमसे ये बोझ उठाया है, अपने कंधे पे बोझ लिया है ताकि आवाम के लिए आसानी हो, आइम्मा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फ़राहमी की रोशनी। एक तो यही नुक्ता जो आपने इशारा किया कि हमसे बोझ उठाए। दूसरा नुक्ता बहुत मुहिम है कि हम सब जाए मुज्तहिद बन जाए, लेकिन अगर हम सब जाके मुज्तहिद बन जाए तो दूसरी काम कौन करेगी? यानी एक शख्स, इस वजह से कहते हैं कि एक ये वाजिबी किफ़ाई है कि एक शख्स मुज्तहिद बन जाए कि अगर एक मौजूद है सब उसकी तक़लीद कर सकते हैं। अगर हम सब जाके उसमें करें तो कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, तो यही मुज्तहिद जब बीमार हो जाए तो ये आके उसी डॉक्टर के पास जाएगा, तो उसी डॉक्टर की तक़लीद करेगा। किस फील्ड में? उसके जिसमें वो डॉक्टर ज़्यादा माहिर है। क्योंकि जब हमारे एक मुज्तहिद के हवाले से था कि जब उन्हें यानी वो सिगरेट के हवाले से था कि उसको मना किया, उसने कहा कि जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि ये ना पियो तो आपके लिए सेहत के लिए मुज़र है, ये अभी उसके बाद मुझ पे हराम है, क्योंकि उस पर तहस्सुस है, उसकी अभी मुझे तक़लीद वाजिब है, उसकी तक़लीद कर ले। तो इस वजह से तक़लीद जो है हर फील्ड में जो शख्स माहिर है उसकी तक़लीद करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने इशारा किया कि मुज्तहिदीन की जो इख्तिलाफ़ पाए जाते हैं, आया ये मुज्तहिदीन के आपस में इख्तिलाफ़ है? यानी अब इसी तरह तो नहीं है कि एक मुज्तहिद उठ के देखे कि वो कौन सा फतवा देता है मैं उसके खिलाफ फतवा देता हूँ, असलन इस तरह नहीं। इससे पहले कि हम कहें कि मुज्तहिदीन के दरमियान इख्तिलाफ है, ये जुमला गलत है। हम ये कहें कि अहादीस के दरमियान तारुज़ पाया जाता है, या अहादीस में एक हदीस, ये मसलन इल्म रिजाल के हवाले से, मसलन मैं एक मिसाल वाज़ेह मिसाल दे देता हूँ। अहले सुन्नत के जो रावी हैं, जो हमारे आइम्मा तहारा अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करते हैं, अहले सुन्नत के अवाइस सिस्तानी के नज़दीक वो काबिल कबूल नहीं है, उनके हदीस को वो ज़ईफ़ करार देते हैं। अमा रहबर मुअज़्ज़म कहते हैं कि नहीं, जो शख्स अहले सुन्नत से हो या अहले तशय्युअ हो, लेकिन अगर वो काबिल एतमाद है, हम उसके हदीस पे अमल करेंगे। जी, झूठ बोलने वाला ना हो, हम उस पर अमल करेंगे। मुश्किल नहीं है, अगर वो अहले तशय्युअ नहीं है, शिया नहीं है, फिर भी हम उस पर अमल, ये यानी इख्तिलाफ इल्म रिजाल की वजह से। दूसरे मसलन इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने ये एक रिवायत पढ़ लिया, वो शख्स जो बैठा था उसने वो लिख लिया। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने दूसरे दिन क्लास में तमाम शागिर्दों को बताया कि कल जो हमने दर्स दिया था वो मंसूरी दमंकी की तरफ से जासूस आए थे, वो ताक़ी की हालत में थे, वो हदीस वो नहीं है। आज उसके मुकाबले में ये हदीस है। वो जो कल आए थे उन्होंने लेके वो ले गए थे, जो आज आए हैं वो उन्होंने खट करके वो दूसरा नया हदीस लिख लिया। यानी असल में जो इख्तिलाफ है ये देखना है कि ये हदीस इमाम ने किस ज़मान में, किस हालत में और किस ज़मान के लिए, और उसका मुखातिब कौन था, और ये ज़मान उसका महदूद है या आखिर तक था। यानी ये सारे मद्देनज़र रख के उसमें ये इख्तिलाफ पहले से पाए जाते हैं, ना कि मुज्तहिदीन के दरमियान। तो अगर कोई शख्स तक़लीद करना चाहता है तो कोई ख़ास अमल है, यानी उसने बैत करनी है, या कोई
کوئی خاص اس کے عمل ہے؟ بس یہ نیت کر لے کافی ہے کہ آج کے بعد مثلا میں آغا سستانی کی تقلید کرتا ہوں یا میں آغا سید علی خامنہئی کی تقلید کرتا ہوں، یہ نیت کرنا اس کے لیے کافی ہے؟ جی یہی ہے، بس صرف نیت کر لے کہ میں آج کے بعد مثلا آج سستانی کی تقلید کرتا ہوں. یہ جملہ ان کے لیے کہ جنہوں نے تقلید شروع نہیں کی ہے، ان کے لیے بھی بہت سے آسانی ہے. اگر انہوں نے پہلے نماز روزہ جو رکھا ہے، جو اعمال انجام دی ہے، اگر وہ کسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق ہے تو اس کے اعمال باطل نہیں ہے، تو آج کے بعد وہ تقلید شروع کر لے، کیونکہ ان کو تقلید کا مسئلے کا پتہ نہیں تھا. آج سے وہ اپنا تقلید شروع کر لے. تقلید کا معنی یہی ہے کہ آپ نیت کر لے کہ آج کے بعد میں اپنے تمام اعمال مجتہد آقا سستانی یا رہبر معظم کے فتویٰ کے مطابق انجام دوں گا. تو یہ جو تقلید ہے، جس طرح ہم نے پہلے بھی شاید اشارہ کیا کہ یہ صرف فروعی احکام میں ہے یا اصول دین میں بھی ہے؟ یعنی اگر کوئی فرض کریں کوئی مجتہد آ کے کہتا ہے کہ اللہ دو ہے، یا کہتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، تو کیا ان امور میں بھی ہم اس مجتہد کی تقلید کریں گے؟ نہیں، یہ بالکل واضح ہے. جس طرح آپ نے اشارہ کیا، لوگ یہی بھی سوچتے ہیں مثلا کہ اصول دین میں نہیں، اصول دین میں تقلید حرام ہے. آپ اصول دین میں تقلید نہیں کر سکتے. فروغ دین میں آپ تقلید کریں گے. مثلا یہ فروغ دین میں تقلید ضروری ہے. مثلا یہ کب، مثلا میں بتاتا ہوں کہ اگر تقلید نہ ہو تو انسان بہت سے مسائل سے روبرو ہوتا ہے. مثلا آج میں حج کے مسئلے کی طرف ایک مثال دے کے لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ تقلید کتنا ضروری ہے. ابھی جو جس جگہ پہ حاجی قربانی کر دیتے تھے، ابھی اس جگہ کو ختم کر دیا کہ اس یہاں پہ قربانی نہیں کرنی چاہیے. ابھی مجتہدین اس کے لیے حکم کون سا دے گا کہ جو اصل جگہ تھا جس پہ پیغمبر اسلام نے حکم دیا، ابھی تو وہ جگہ ہے نہیں. تو ابھی مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ جگہ اس جگہ کے ساتھ نزدیک جتنا قریب ہو وہاں پہ آپ قربانی انجام دیں. یعنی اس مسئلے کو ہم امام زمانہ سے بھی نہیں پوچھ سکتے؟ نہیں پوچھ سکتے. یہ تو ہمارے لیے کون حل کرے گا؟ مجتہد حل کرے گا. تو اسی طرح دوسری مسائل جو موجودہ زمانے کے ساتھ ہے، مثلا بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس کے بارے میں روایات نہیں ملتے. مثلا میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. انشورنس ایک مسئلہ ہے، بیمہ، جو بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں. انشورنس جو ہر ملک میں ہوتے ہیں، یا بینک کے مسائل، یا بینک کے جو مسائل ہیں. تو یہ حدیث میں نہ بینک کا جو سسٹم تھا اس کے بارے میں حدیث ہے، نہ انشورنس کے حوالے سے جو حدیث ہے. ابھی ائمہ علیہ السلام نہیں ہے کہ ہم ان سے پوچھ لیں. تو اس وجہ سے ہم مجتہد کی طرف رجوع کر کے ان مسائل کو جو موجودہ مسائل ہے زمانے میں اس کے بارے میں ہم مجتہد سے پوچھ سکتے ہیں. یعنی آپ کی بات سے میں یہ بھی نتیجہ نکالا، خود فروع دین میں بھی جو مسلم امور ہیں، مثلا فجر کی 2 رکعت ہیں، ظہر کی 4 رکعت، ان میں تقلید نہیں ہوتا. بالکل جو اختلافی مسائل ہیں، جو شرعی مسائل واضح نہیں ہیں، ان میں ہم مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں. تو لہٰذا آخری جو سوال اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو افراد تقلید نہیں کرتے ان کو تو چاہیے کہ تقلید کریں، کیونکہ اگلی مسئلہ آپ نے بیان کیا. لیکن بعض لوگ ہیں جو جان بوجھ کے مجتہدین کے مخالفت کرتے ہیں، فقہا کے بارے میں عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو، ایک چیز جو بہت زیادہ ہم کہتے ہیں کہ جو دین اسلام کی ضروریات میں سے ہوتے ہیں، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، ان چیزوں سے منکر ہونا 2 طرح کے ہوتے ہیں. وہ تو ضروریات دین میں سے ہے. مثلا ایک چیز کہتے ہیں کہ نہیں، حج مجھ پہ واجب ہے لیکن میں سستی کر رہا ہوں، یہ تو گناہ گار ہوتے ہیں، مثلا یا نماز کے حوالے سے. اسی طرح تقلید کا جو مسئلہ ہے، آپ جو عمل انجام دے رہے ہیں، ان مجتہدین میں سے کسی ایک مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ کو انجام دینا ضروری ہے. مثلا آپ ایک عمل انجام دے رہے ہیں، کس فتویٰ کے مطابق انجام دے رہے ہیں؟ آپ ایک مجتہد کو لازماً ضروراً انتخاب کرنا ہے کہ میں یہ عمل جب انجام دوں گا تو اس مجتہد کے مطابق ہوگا. کیوں؟ جب آپ حج پہ جائیں گے، یہ مسئلہ ان کے لیے پیش آیا تھا. ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ حج میں ہمارے ساتھ ایسے لوگ تھے جو تقلید نہیں کرتے تھے. کہتے مجھ سے پوچھا کہ میں ابھی یہ کفارہ مجھ پہ واجب ہے، میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں نے سب سے پہلے اس سے پوچھا کہ آپ کس کے مقالد ہے کہ میں اس مجتہد کے مطابق آپ کو فتویٰ دوں. وہ پریشان و حیران ہو گیا. کہتے میں کسی کا مقالد نہیں. کہتے میں آپ کو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا ہوں. آپ مجھے مجتہد معین کر لیں، اسی مجتہد کے مطابق میں آپ کو فتویٰ بتا دوں. اگر یہ لوگ اس بڑھ کر کے ان کے اعمال باطل ہے یا ان کے لیے عمل صحیح ہے صحیح نہیں، سب سے پہلے ہے کہ وہ عمل انجام نہیں دے سکتے. آپ جو عمل آپ کے لیے جو مشکل پیش آیا ہوا ہے، کس مجتہد اور کس مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ انجام دیں گے. ابھی حج کے جو اعمال ہیں اس میں مجتہدین کے درمیان جو اختلاف آئے جاتے ہیں، آپ نے لازماً ایک مجتہد کو انتخاب کرنا ہے، اسی مجتہد کے فتویٰ کے مطابق آپ نے عمل انجام دینا ہے. دوسری بات،
جو لوگ یہ مجتہدین کی مخالفت کر رہے ہیں، دیکھو یہ خود امام کی طرف سے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے پہلے جو بتا دیا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے خود شاگردوں کو حکم دیا تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دیں. یہ جو ان کے خلاف ہے یہ انڈائریکٹ ائمہ طہارہ علیہ السلام کے حکم کے خلاف ہے، یعنی یہ امام ائمہ طہارہ علیہ السلام کو حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. بلکہ روایت بھی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ میں ان کے اوپر حجت ہوں، یہ تمہارے اوپر حجت ہیں، جو ان کی مخالفت کریں گویا انہوں نے ہماری مخالفت. جی بالکل اسی طرح ہے. مثلا ائمہ طہارہ علیہ السلام سے بہتر ہی جانتے ہیں، جب ائمہ طہارہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے لوگوں کو فتویٰ دیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یعنی یہ امام کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. جب کوئی شخص امام کے مقابلے میں آ جائے تو اس کا پتہ ہے کہ وہ اصل میں وہ دین کے دائرے سے خارج ہو جاتے ہیں. تو بس آخری سوال اس حوالے سے یہ ہے کہ اب ایک شخص اس نے تقلید بھی کی ہے، اب وہ مجتہد کے فتوے کو جاننا چاہتا ہے تو کیا کریں؟ اس کے لیے مجتہد کی توضیح ضروری ہے یا انٹرنیٹ پہ آج کل جو فتویٰ موجود ہے اس پہ عمل کر سکتا ہے؟ اس پہلے زمانے میں یعنی بہت سخت تھا. مثلا دو عادل گواہ یعنی دو عادل عالم یا ایک قابل اعتماد بندہ ہوں یا خود مجتہد سے سنیں یا ان کے توضیح مسائل سے پڑھ لیں، جو بھی طریقہ آپ کے لیے قابل اعتماد ہو اسی کی طریقے سے آپ کو جو فتویٰ مل جائے آپ اس پہ عمل کر سکیں. یعنی مجتہد کی ویب سائٹ موجود ہے انٹرنیٹ پہ، وہ ویب سائٹ کی جو آپ کے لیے قابل اعتماد ہو اور ان کی طرف سے قابل تائید ہو. مثلا ایک ایسا ویب سائٹ جو ان کے نام سے بن چکے ہیں لیکن اس میں ایسے مسائل ہے کہ جو ان کے مطابق نہیں ہے، ان کے خلاف ہے یا وہ آپ کو منع کرے کہ ہمارا ویب سائٹ نہیں ہے، اور جو دوسری ویب سائٹ جو کہ قابل اعتماد ہے بار بار وہ اس کو نشر بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں کہ ہماری اس ویب سائٹ سے آپ فتویٰ لے سکتے ہیں. تو یہ آسان طریقہ ہے آج کل کہ اسی طریقے سے آپ مجتہد کے فتویٰ کو حاصل کر سکتے ہیں. تو ناظرین محترم، احکام میں تقلید کے حوالے سے استاد حوزہ حجت الاسلام والمسلمین ساجد علی طوری صاحب نے انتہائی بہترین اور مفید گفتگو کی. انشاءاللہ احکام کے حوالے سے یہ سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. ایک اگلی قسط کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ.